بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ دوستوں، اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے زبان اور بولی میں فرق۔ زبان کیا ہے اور بولی کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ زبان بذات خود پارسی زبان کا لفظ ہے اور اسم مؤنث ہے۔ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے ذریعے ہم کھاتے پیتے ہیں۔ زبان میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی زبان کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے، کسی اور جاندار کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زبان کی تعریف۔ زبان کے ذریعے انسان اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو دوسرے افراد تک منتقل کر سکتا ہے۔ زبان ربط کا ایک ذریعہ ہے جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا نے انسان کو نطق کی صلاحیت دی ہے۔ نطق کی ترسیل کا وسیلہ لفظ ہوتا ہے جو آواز یا آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں ہم حروف کہتے ہیں۔ الفاظ اپنی آواز کی لہروں کی شکل میں اصوات کہلاتے ہیں، جن کے مجموعے سے قابل سماعت کلام بنتا ہے۔ کلام کے ذریعے انسان کی فکر، خیال، احساسات و جذبات اور وجدان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان دیگر جانداروں کے مقابلے میں حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ زبان خواہ تحریری ہو یا بولی جانے والی، اس میں ہر سطح پر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہی تغیر پذیری زبان کو زندہ رکھتی ہے۔ جس زبان کے بولنے والوں کا حلقہ جتنا وسیع ہوگا، وہ زبان اتنی ہی مضبوط، مستحکم اور مہذب ہوگی، اتنا ہی اس میں تہذیبی تنوع نظر آئے گا۔ ماہرین لسانیات کے مطابق زبان کی چند بنیادی تعریفیں درج ذیل ہیں۔ بقول ڈاکٹر محی الدین قادری زور، زبان خیالات کا ذریعہ اظہار ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ لفظوں اور فقروں کے توسط سے انسانوں کے ذہنی مفہوم و دلائل اور ان کے عام خیالات کی ترجمانی کرے۔ ہندوستانی لسانیات میں دیا گیا ہے یہ حوالہ۔ بقول پروفیسر ابوالکلام، زبان میں منمانی صوتی علامتوں کا ایک نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے سماجی گروہ ایک دوسرے سے تعاون کرتا ہے۔ اس تعریف میں نظام سے مراد مرئی اور غیر مرئی اشیاء کا ایک ایسا نظام جس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ ترتیب ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، زبان انسانی شعور کی علامت ہے۔ اس کے دکھ درد، خوشی غمی، خیال، احساس، جذبہ اور فکر و تجربہ کا اظہار ہے۔ انسانی شعور اسے نکھارتا ہے۔ نور اللغات میں زبان کی تعریف: جیب، بول چال روزمرہ جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کر سکے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے بقول، یعنی زبان ذائقہ کی حس رکھنے والے عضو اور نطق کو کہتے ہیں۔ اردو لغت کے مطابق زبان منہ کے اندر کا وہ عضو جس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے اور جو نطق کا ذریعہ ہے۔ بولی کی تعریف: کسی بھی زبان کی ذیلی شاخ کو بولی کہتے ہیں۔ ایک بڑے لسانی گروہ میں یا کسی بڑے علاقے میں کچھ مقامی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے ایک زبان بولنے والے مختلف بولیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بولی عام طور پر ایک بے ڈھپ سی زبان ہوتی ہے جو نسبتاً
چھوٹے علاقے کی عوام میں رائج ہوتی ہے۔ اس کی نہ کوئی تنظیم ہوتی ہے اور نہ ہی ضابطے اور کوئی اصول مقرر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی کوئی گرامر بھی مرتب نہیں ہو پاتی۔ بولی میں تبدیلی بڑی مشکل سے آتی ہے اور بہت دیر سے اس تبدیلی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بولی اور زبان کی ابتدا اور نشو و نما سے متعلق اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ میکس ہولر کے مطابق مختلف بولیاں جو متعدد ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھیں ایک شکل میں مجتمع ہو گئی، یعنی اس کا ارتقائی عمل انتشار سے اتحاد کی طرف ہے۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق کسی ملک، ضلع، برادری، سماجی گروہ، پیشہ ور لوگوں یا شخص کی زبان بولنے کا ایک محسوس طریقہ بولی کہلاتا ہے۔ بقول پروفیسر نصیر احمد، بولی زبان کی ایک ایسی فطری شکل ہے جو علاقائی، لسانی، سماجی، شخصی اور پیشہ ورانہ اثرات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو تبدیلیاں اس میں پائی جاتی ہیں ان کے سلسلوں کو ساخت کی مختلف سطحوں پر نہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کا تجزیہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ بولی اور زبان میں فرق۔ زبان اصولوں، ضابطوں، قواعد، صوتیات، لغت، مخارج، تلفظ، الفاظ کی بناوٹ، فقروں، جملوں کی ترتیب، رسم الخط کا نام ہے، جبکہ بولی علاقائی اثرات کا نام ہے۔ بولی مقامی اور گھریلو زبان ہوتی ہے۔ بولی پر علاقائی تلفظ، لہجے اور عوامی بول چال کے علاقائی اثرات غالب رہتے ہیں۔ زبان کا علاقہ لامحدود ہوتا ہے جبکہ بولی علاقائی حدود تک محدود رہتی ہے۔ زبان ادب کی ترجمان ہوتی ہے جبکہ بولی عوام الناس کی ترجمانی کرتی ہے۔ زبان جیسے اردو، ہندی، بولی جیسے لودھی، بندیلی، مگدی۔ زبان بولیوں کی مجموعہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک زبان کی مختلف علاقوں میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں۔ انہی بولیوں میں سے ایک بولی جسے عوام اور پڑھے لکھے طبقے کی توجہ زیادہ حاصل ہو تو وہ زبان کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ترقی کرتے کرتے ایک معیاری زبان بن جاتی ہے۔ زبان میں تحریری ادب موجود ہوتا ہے۔ بولی صرف اور صرف بولنے کی حد تک محدود ہوتی ہے اور اکثر اس کے حروف تہجی بھی نہیں ہوتے، جبکہ زبان مختلف اصول و ضوابط کی حامل ہوتی ہے۔ زبان کی مثالیں اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو، بلوچی، گجری وغیرہ وغیرہ زبانیں ہیں۔ بولی کی مثالیں کھڑی بولی، ہریانوی بولی وغیرہ وغیرہ بولیاں ہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔ دوسرے لیکچر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔